اے ابو ایوب پر کرم فرمانے والے آقا، اے ام معبد کی گلی کو عرش بنانے والے دولہا، اے بلال حبشی کو سینے سے لگانے والے داتا، اے حلیمہ کی گودی کو منور کرنے والے مولا، اے بلال حبشی کو سینے سے لگانے والے داتا، اے اویسے قرنی کو دولت دیدار عطا فرمانے والے مولا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ حضرات، حضور مخدوم ملت کے بعد آپ نے دو لوگوں سے نعت کے اشعار کو سماعت کیا۔ اب آئیے خطابت کی دنیا میں آپ کو لے چلوں اور اس پروگرام میں خطاب فرمانے کے لیے میں بڑے ہی مؤدب انداز میں استاذ گرامی وقار حضرت علامہ مولانا دلشاد حسین نوری صاحب قبلہ محتمیم دارالعلوم منظر اسلام وارثیہ عیدگاہ کرومی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت مائک پر تشریف لے آئیں اور تھوڑی دیر ہم سامعین کے قلوب و ذہان کو اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ آئیے اپنے اس قائد، اس رہنما، اس دینی رہنما کے استقبال اسلامی نعروں کی گونج میں کریں۔ نعرہ تکبیر! ایسا لگ رہا ہے شروع میں تھک گئے، ابھی 10 نہیں بجا ہے، 10 نہیں بجا، بس یہ ہے کہ آپ کا خصوصی مہمان سب سے پہلے بول دیا ہے، اور بھی حضرت بولتے نہیں، کہنے پہ بولے، نہیں تو بولتے بھی نہیں، صرف دعا لوگ کراتے ہیں۔ وہ عظیم ذات آپ کے درمیان آئی، اس کی برکتیں آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ سالہ سال۔ تو حضرت کا خطاب نایاب ہونا ایسا لگے کہ آپ سننے کے موڈ میں، جلسہ ابھی شروع ہوا، سرفراز حیدر الہ آبادی آپ نے دیکھا کہ ابھی جا رہے ہیں، ابھی کچھ کھائیں گے اور کچھ بن ٹھن کے پھر اپنے جوشیلے انداز میں یہاں آئیں گے کیسے کلام پڑھا جاتا ہے۔ اور نور الدین منظر صاحب وہ ابھی جو ہے دسترخوان پہ تشریف رکھتے ہیں اور عنقریب وہ بھی سیراب ہو کر آپ کے خدمت کے لیے وہ بھی حاضر آئیں گے، اور یہ تو جو ہے بغیر کھائے پیے خدمت کے لیے حاضر ہے، جتنا چاہے محنت لے سکتے ہیں۔ میں ان 4 مصروں کے ساتھ حضرت کا استقبال کرتا ہوں۔ خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دو، دنیا کی خاک لوگوں نے چھانی میرے نبی، پھر بھی نہ پایا آپ کا ثانی میرے نبی، لوگوں سے کہہ سکوں میں تمہارا غلام ہوں، دے دیجئے ایسی کوئی نشانی میرے نبی، دے دیجئے ایسی کوئی نشانی میرے نبی۔ آئیے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عرس مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، نعت پاک سے اپنی گفتگو کا آغاز یا رسول اللہ، تخلیق کائنات کا منشا کہوں تجھے، یا رسول اللہ، تخلیق کائنات کا منشا کہوں تجھے، کہ مسند نشین عرش معلا کہوں تجھے، مسند نشین عرش معلا کہوں تجھے، اے آمینہ کے نور نظر، اے آمینہ کے نور نظر، کیا کہوں تجھے، ارے سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں۔ واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب، ماشاءاللہ، زندہ باد۔ اے آمینہ کے نور نظر، کیا کہوں تجھے، اے آمینہ کے نور نظر، کیا کہوں تجھے، ارے سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا، خلیل کا زیبا کہوں تجھے۔ اور عربی میں نعت پاک جو حسان نے لکھی،
حضرت حسان بن ثابت نے آقا کی نعت تحریر بھی فرمائی ہے، اور ممبر مسجد نبوی میں آپ نے آقا کے سامنے نعت پیش بھی فرمائی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حسان بن ثابت سے نعت نبی سنتے ہیں تو حضرت حسان کو انعام و اکرام بھی عطا فرماتے ہیں اور ممبر بھی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت حسان نبی کے سامنے آقا کی نعت پڑھتے ہیں، اور حضرت حسان کیا کہتے ہیں؟ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ حضرت حسان فرماتے ہیں وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا حسین و جمیل، آپ جیسا خوبصورت میری نگاہ نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، میری نگاہ آپ جیسا کسی کو نہ پائے، یہ تو میری نگاہوں کی خطا ہو سکتی ہے، لیکن یا رسول اللہ حقیقت یہ ہے کہ کسی ماں نے آپ جیسا کسی کو پیدا بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد، پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ اور اسی کو جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں اور اس کی جب شاعر تضمین کرتا ہے تو یوں کہتا ہے یا رسول اللہ، عربی میں نعت پاک جو حسان نے لکھی اس کے ہر ایک شعر میں ندرت ہے واقعی، اور اردو میں اس کلام کی تشریح کی گئی کہ یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران میرے شاہ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلیٰ حضرت، امام الکلام، مسلک اعلیٰ حضرت۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران میرے شاہ کی، کیا کیا کہوں تجھے، اور سب کو مجاز الفت خیر البشر، سب کو مجاز الفت خیر البشر دیا، اور دریائے فن کو گوہر و مدحت سے بھر دیا۔ واہ 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 واہ، دریائے فن کو گوہر و مدحت سے بھر دیا، آباد یہ سخن کو معانی کا گھر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ یا رسول اللہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ تجھے درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، چاہے ہم ہوں یا آپ، ہم سب اپنے آپ کو عاشق رسول کہیں۔ بے شک بے شک، کوئی ایسا یہاں نہیں ہے جو اپنے آپ کو یہ نہ کہے کہ میں عاشق رسول نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چاہے ہم ہوں یا آپ، اپنے منہ سے یہ کہنا کہ میں عاشق نبی ہوں، اپنی زبان سے یہ کہنا کہ میں نبی کا دیوانہ ہوں، اپنے منہ سے یہ کہنا کہ میں نبی کا عاشق ہوں، میں نبی کا دیوانہ ہوں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اور یہ کوئی معنی بھی نہیں رکھتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جس کو میرے آقا فرما دے کہ یہ میرا دیوانہ ہے، یہ میرا عاشق ہے، مقام تو اللہ اس کا بلند فرماتا ہے جس کا تذکرہ، جس کو اپنا عاشق، جس کو اپنا دیوانہ میرے آقا فرما دے۔ بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ، بہت۔ اور میں نے ایک ذات دیکھی ہے کہ جن کا تذکرہ، جن کا ذکر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان فرما رہے ہیں۔ مسجد نبوی شریف میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم ہے، حضرت عثمان غنی ہے، مولائے کائنات ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص ہے، دیگر تمام صحابہ ہیں، اور تمام صحابہ کے درمیان میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، میرا ایک دیوانہ ہے، میرا ایک عاشق ہے جو مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور اس کی دیوانگی کا، اس کی عاشقی کا عالم یہ ہے کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور اس کا لباس جو ہے وہ لباس جو ہے اس کا ایسا ہے کہ لباس میں پیوند لگے ہیں، اور دنیا دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ یہ دیوانہ ہے، یہ بے شک بے شک، دنیا دیکھتی ہے تو اسے بہت پاگل خوب، کہتی ہے، اسے مجنون کہتی ہے،
اور وہ ذات جانتے ہو کون ہے جس کا تذکرہ ہم اور آپ کر رہے ہیں، جس کا ذکر ہم سن رہے ہیں؟ وہ ذات ہے کہ ابھی 2 دن پہلے جن کے نام سے ہر گھر میں نظر و نیاز ہوتی ہے، وہ ذات ہے سید الطائفہ حضرت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت اویس کرنی کو اپنا عاشق، اپنا دیوانہ میرے آقا فرما رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آپ کے اتنے بڑے دیوانے ہیں، اتنے بڑے عاشق ہیں، تو زمانے مصطفی کو پایا ہے، زمانے مصطفیٰ کو انہوں نے پایا ہے، آپ کے زمانے میں ہیں، اور آپ کے دیدار کے لیے ان کی حاضری مدینہ نہ ہوئی، آپ کے دیدار کے لیے مدینے میں حاضر بھی نہ ہوئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ دیوانہ میرا ہے، عاشق میرا ہے، لیکن ایک مجبوری ہے، جس مجبوری نے میری بارگاہ تک انہیں آنے نہ دیا۔ واہ 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 واہ، مجبوری نے بے شک چاہتا تو بہت ہے، اور اس کے چاہنے کا یہ عالم ہے کہ اس کا دل اور اس کا سینہ میری محبت میں پارا پارا ہو رہا ہے، وہ تڑپ رہا ہے میری بارگاہ تک آنے کے لیے، لیکن مجبوری اس کی یہ ہے کہ اس کی ایک ماں ہے جو ضعیفہ ہے، اور جس کا عالم ہے کہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، اللہ 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 اللہ، جو ضعیفہ ہے اے آنکھوں سے دیکھ نہیں کیا سکتی کہنا، ہے، بہت خوب بہت خوب۔ اور جس کی بنیاد پر ماں کی اجازت نہیں مل رہی ہے، اور ماں سے اجازت نہ ملنے کی بنیاد پر وہ میرا دیوانہ میری بارگاہ تک آ نہیں سکتا ہے، میرا دیوانہ میری بارگاہ تک آیا نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سوچ رہے ہوں گے حضرت اویس کرنی کو نبی کا دیدار نہیں ہوا ہے، حقیقت یہ ہے کہ میرے آقا کا دیوار حضرت اویس کرنی کو دیدار جو ہے نہ جانے کتنی مرتبہ ہوا ہے، لیکن بظاہر نگاہوں سے آقا کا دیدار اویس کرنی نہ کر پائے، اور باطنی نگاہوں سے نہ جانے کتنی مرتبہ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام العاشقین، سید التابعین اویس کرنی، ماشاءاللہ زندہ میں باد۔ آپ کو بتاؤں کہ حضرت اویس کرنی وہ ہیں کہ صرف ایک چیز میں نبی کو بظاہر نگاہوں سے نہ دیکھنا انہیں اتنے بڑے مقام پر فائز المرام ہونے سے اتنے بڑے مقام پر، اور وہ مقام جانتے ہو کہ نہ عبادت سے آتا ہے، وہ مقام نہ تقوی سے ملتا ہے، نہ سجدے سے ملتا ہے، نہ قیام سے ملتا ہے، نہ پوری زندگی کی عبادت بندہ کرتا رہے، لیکن وہ مقام نبی کی نگاہ سے ملتا ہے، اور وہ مقام صحابیت ہے۔ مقام صحابیت سے حضرت اویس کرنی کو کسی نے روکا تھا تو ماں کی محبت نے روک دیا، ماں کی محبت نے روک دیا، ماں کی محبت نے حضرت اویس کرنی کو صحابیت کے مقام سے روک دیا تھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں وہی حضرت اویس کرنی ہے، ماں کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ماں کے قدم ناز کو اپنے ہاتھوں سے دبا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ماں کے قدم کو دبا رہے ہیں، اور قدم ماں کو دباتے ہوئے حضرت اویس کرنی کے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، اور جب وہ آنسو گرتے ہیں تو آپ کو معلوم ابھی 24 فروری کو حضرت کا دورہ بامبے میں ہوا، اور 2 مارچ کو حضرت واپس آئے، اور میں نے کئی جلسوں کو لائیو دیکھا ہے کہ حضرت کے لیے اہل بامبے کے لوگ دیوانہ وار ایسا نظر آ رہے تھے جیسے کہ واقعی میں دیوانگی اسی کو کہتے ہیں، بے شک حق، اسی کو کہتے ہیں۔ وہ ذات کی حضرت کی جن کی سادگی دیکھ کر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون ہے، لیکن حقیقت میں اللہ نے جو مقام جو مرتبہ آپ کو عطا فرمایا ہے، جو لوگ خانقاہ احترام حاضر ہوئے ہوں گے انہیں معلوم ہے کہ حضرت کا کیا مقام ہے، حضرت کا کیا درجہ ہے۔ اللہ نے اور حضور میں نے سنا ہے ان کے بڑے بھائی حضور
بادشاہ ملت کو یہ فرماتے ہوئے کہ ہاں میرے گھر میں اگر اللہ نے اس وقت کسی کو سب سے اعلیٰ مقام دیا ہے تو میرے چھوٹے بھائی اویس بے شک سبحان اللہ زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور مخدوم ملت پیغام حق کانفرنس عرس مقدس اور حضور آقا مولائی سید اویس مصطفیٰ صاحب نے ہمارے اور آپ کے درمیان یہی گفتگو فرمائی کہ ہم اور آپ جہاں آئے ہیں یہاں سے اگر کچھ سنے تو اس پر عمل کریں، اس پر عمل کریں۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، نعت پاک سے اپنی گفتگو کا آغاز کہ یا رسول اللہ تخلیق کائنات کا منشا کہوں تجھے، یا رسول اللہ تخلیق کائنات کا منشا کہوں تجھے، کہ مسند نشین عرش معلا کہوں تجھے، مسند نشین عرش معلا کہوں تجھے، اے آمینہ کے نور نظر، اے آمینہ کے نور نظر کیا کہوں تجھے، ارے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، بہت خوب ماشاءاللہ زندہ باد۔ اے آمینہ کے نور نظر کیا کہوں تجھے، اے آمینہ کے نور نظر کیا کہوں تجھے، ارے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا خلیل کا زیبا کہوں تجھے۔ اور عربی میں نعت پاک جو حسان نے لکھی، حضرت حسان بن ثابت نے آقا کی نعت تحریر بھی فرمائی ہے، اور ممبر مسجد نبوی میں آپ نے آقا کے سامنے وہ نعت پیش بھی فرمائی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حسان بن ثابت سے نعت نبی سنتے ہیں تو حضرت حسان کو انعام و اکرام بھی عطا فرماتے ہیں اور ممبر بھی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت حسان نبی کے سامنے آقا کی نعت پڑھتے ہیں، اور حضرت حسان کیا کہتے ہیں؟ بہت خوب ماشاءاللہ۔ حضرت حسان فرماتے ہیں وَآسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرْقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلَتِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا حسین و جمیل، آپ جیسا خوبصورت میری نگاہ نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میری نگاہ آپ جیسا کسی کو نہ پائے، یہ تو میری نگاہوں کی خطا ہو سکتی ہے، لیکن یا رسول اللہ حقیقت یہ ہے کہ کسی ماں نے آپ جیسا کسی کو پیدا پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ اور اسی کو جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، اور اس کی جب شاعر تضمین کرتا ہے تو یوں کہتا ہے یا رسول اللہ، عربی میں نعت پاک جو حسان نے لکھی اس کے ہر ایک شعر میں ندرت ہے واقعی، اور اردو میں اس کلام کی تشریح کی گئی کہ یا رسول اللہ تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری، حیران میرے شاہ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلی حضرت، امام الکلام، مسلک اعلی حضرت۔ تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کی، کیا کیا کہوں تجھے۔ اور سب کو مجاز الفت خیر البشر، سب کو مجاز الفت خیر البشر دیا، اور دریائے فن کو گوہر و مدحت سے بھر دیا، دریائے فن کو گوہر و مدحت سے بھر دیا۔ آباد یہ سخن کو معانی کا کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ یا رسول اللہ خالق کا بندہ خلق کا آقا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، زندہ باد ماشاءاللہ۔
बहुत खूब। तुझे दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, चाहे हम हों या आप, हम सब अपने आप को आशिके रसूल, बेशक बेशक, कोई ऐसा यहाँ नहीं है जो अपने आप को ये ना कहे कि मैं आशिके रसूल नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि चाहे हम हो या आप, अपने मुंह से ये कहना कि मैं आशिके नबी हूँ, अपनी जबान से ये कहना कि मैं नबी का दीवाना हूँ, अपने मुंह से ये कहना कि मैं नबी का आशिक हूँ, मैं नबी का दीवाना हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये कोई माने भी नहीं रखता है। हकीकत तो ये है कि जिसको मेरे आका फरमा दे कि ये मेरा दीवाना है, ये मेरा आशिक है, मकाम तो अल्लाह उसका बुलंद फरमाता है। जिसका तज़किरा, जिसको अपना आशिक, जिसको अपना दीवाना मेरे आका फरमा दे। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत। और मैंने एक बात देखी है कि जिनका तज़किरा, जिनका जिक्र मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान फरमा रहे हैं। मस्जिद नबवी शरीफ में हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक है, हजरत सैयदना फारूक आजम है, हजरत उस्मान गनी है, मौलाए कायनात है, हजरत तलहा है, हजरत जुबैर है, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास है, दीगर तमाम सहाबा हैं। और तमाम सहाबा के दरमियान मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, मेरा एक दीवाना है, मेरा एक आशिक है जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। और उसकी दीवानगी का, उसकी आशिकी का आलम ये है कि उसके बाल बिखरे हुए हैं और उसका लिबास जो है, वो लिबास जो है उसका ऐसा है कि लिबास में पेवंद लगे हैं और दुनिया देखती है तो कहती है कि ये दीवाना है। बेशक बेशक, दुनिया देखती है तो बहुत पागल खूब, कहती है, उसे मजनू कहती है। और वो जात जानते हो कौन है जिसका तज़किरा हम और आप कर रहे हैं, जिसका जिक्र हम सुन रहे हैं? वो जात है कि अभी 2 दिन पहले जिनके नाम से हर घर में नजरो नियाज होती है, वो जात है सैयदुत ताइफा हजरत सैयदुत ताइफा हजरत अवेश करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। हजरत अवेश करनी को अपना आशिक, अपना दीवाना मेरे आका फरमा रहे हैं। सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो आपके इतने बड़े दीवाने हैं, इतने बड़े आशिक है, तो ज़माने मुस्तफवी को पाया है, ज़माने मुस्तफा को उन्होंने पाया है, आपके ज़माने में है और आपके दीदार के लिए उनकी हाजिरी मदीना ना हुई, आपके दीदार के लिए मदीने में हाजिर भी ना हुए। मेरे आका फरमाते हैं हकीकत ये है कि वो दीवाना मेरा है, आशिक मेरा है, लेकिन एक मजबूरी है, जिस मजबूरी ने मेरी बारगाह तक उन्हें आने ना दिया। वाह 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 वाह, बेशक। चाहता तो बहुत है और उसके चाहने का ये आलम है कि उसका दिल और उसका सीना मेरी मोहब्बत में पारा पारा हो रहा है, तो तड़प रहा है मेरी बारगाह तक आने के लिए। लेकिन मजबूरी उसकी ये है कि उसकी एक माँ है जो ज़ईफ़ा है और जिसका आलम है कि आंखों से देख नहीं सकती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो ज़ईफ़ा है, है आंखों से देख नहीं क्या सकती कहना, है। बहुत खूब, बहुत और जिसकी बुनियाद पर माँ की इजाजत नहीं मिल रही है और माँ से इजाजत ना मिलने की बुनियाद पर वो मेरा दीवाना मेरी बारगाह तक आ नहीं सकता है, मेरा दीवाना मेरी बारगाह तक आया नहीं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आप सोच रहे होंगे हजरत अवेश करनी को नबी का दीदार नहीं हुआ है। हकीकत ये है कि मेरे आका का दीवार हजरत अवेश करनी को दीदार जो है ना जाने कितनी मर्तबा हुआ है, लेकिन बदाई निगाहों से आका का दीदार अवेश करनी ना कर पाए और बातनी निगाहों से ना जाने कितनी मर्तबा की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमामुल आशिकीन, सैयदुत ताबिईन, वैसे करनी, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। मैं आपको बताऊं कि हजरत अवेश करनी वो है कि सिर्फ एक चीज में
نبی کو بظاہر نگاہوں سے نہ دیکھنا انہیں اتنے بڑے مقام پر فائز المرام ہونے سے اتنے بڑے مقام پر، اور وہ مقام جانتے ہو کہ نہ عبادت سے آتا ہے، وہ مقام نہ تقوی سے ملتا ہے، نہ سجدے سے ملتا ہے، نہ قیام سے ملتا ہے، نہ پوری زندگی کی عبادت بندہ کرتا رہے، لیکن وہ مقام نبی کی نگاہ سے ملتا ہے، اور وہ مقام صحابیت ہے۔ مقام صحابیت سے حضرت اویس کرنی کو کسی نے روکا تھا تو ماں کی محبت نے روک دیا تھا، ماں کی محبت نے روک دیا تھا، ماں کی محبت نے حضرت اویس کرنی کو صحابیت کے مقام سے روک دیا تھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، وہی حضرت اویس کرنی ہے، ماں کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ماں کے قدم ناز کو اپنے ہاتھوں سے دبا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ماں کے قدم کو دبا رہے ہیں، اور قدم ماں کو دباتے ہوئے حضرت اویس کرنی کے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، اور جب وہ آنسو گرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے ماں کے قدم پہ گرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، ایک ذات ہوتی ہے جو ماں کی ذات ہے، ماں کی ذات ایسی ہے کہ بچہ کچھ کہے یا نہ کہے، ماں کو اس کے آنسوؤں سے بچے کے احساسات کا سارا ہو جاتا ہے کہ میرا بچہ چاہتا کیا ہے، میرا بیٹا کیا چاہتا ہے۔ ماں کے آنسو گرتے ہیں، حضرت اویس کرنی کے آنسو گرتے ہیں ماں کے قدم پر۔ ماں نے آنسو حضرت اویس کرنی کے دیکھا بھی نہیں، صرف قدموں پر گرا تو آپ نے سمجھ لیا میرا بیٹا رو رہا ہے، میرے بیٹے کے آنکھوں سے آنسو گر رہا ہے۔ حضرت اویس کی ماں فرماتی ہے، بیٹا تجھے کس چیز نے رلا دیا ہے، کس چیز نے تجھے رونے پر مجبور کیا ہے؟ حضرت اویس کرنی عرض کرتے ہیں، اے امی جان میں رو رہا ہوں۔ ماں نے کہا، ہاں بیٹا تمہارے آنسو بتا رہے ہیں کہ تمہاری آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں، تم رو رہے ہو۔ حضرت اویس کرنی فرماتے ہیں، امی جان حقیقت یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے ابھی میرا کلیجہ سینے سے باہر آ جائے گا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا سینہ پھٹ جائے گا۔ امی جان حقیقت یہ ہے کہ عشق رسول میں اتنا دیوانہ وار ہو گیا ہوں کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ ہمیں اجازت دے دیں اور میں اپنے آقا کی بارگاہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ۔ حضرت اویس کرنی سے ماں نے فرمایا، اچھا بیٹا جانا چاہتے ہو؟ ہاں امی جان بہت دل بے قرار ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اگر میں مدینے کا سفر نہ کیا تو میرے سینے سے میرا دل باہر آ جائے گا۔ ماں نے کہا، بیٹا اگر جانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہیں اجازت تو دیتی ہوں، لیکن تم صبح جو ہے سویرے نکل جاؤ اور غروب آفتاب سے پہلے تمہیں واپس آنا پڑے گا۔ اگر تم نہیں آؤ گے تو میری خدمت کون کرے گا، مجھے پانی کون پلائے گا، مجھے کھانا کون کھلائے گا؟ اگر تم نہیں آؤ گے تو میری خدمت کے لیے کون رہے گا؟ حضرت اویس کرنی عرض کرتے ہیں، اے امی جان اگر آپ نے اجازت دے دیا ہے تو میں صبح نماز فجر کے بعد نکلوں گا اور غروب آفتاب سے پہلے میں واپس آ جاؤں گا، یہ میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں۔ اب دیکھو حضرت اویس کرنی اپنے ماں کے لیے کھانے کا بھی انتظام کرتے ہیں، پینے کا بھی انتظام کرتے ہیں، سارا سامان ان کے قریب میں مہیا کر دیتے ہیں، اور نماز فجر کے بعد مدینے کا سفر ایک قافلے کے ساتھ فرماتے ہیں۔ لیکن قافلہ جب چلتا ہے تو چند منزلوں کا سفر طے کرنے کے بعد وہ آرام کے لیے قافلہ رک جاتا ہے، لیکن حضرت اویس کرنی ہے قافلے کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور بے تحاشا جو ہے مدینے کی جانب اپنے آپ کو لے جاتے ہیں۔ جب مدینہ پہنچے تو اللہ اکبر چھوٹے چھوٹے بچے ملے، اور جب وہ بچے ملے تو کیسے عاشق تھے، کتنے بڑے دیوانے تھے۔ حضرت اویس کرنی ان بچوں کو جب پاتے ہیں تو کہتے ہیں، اے بیٹا تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تم ان گلیوں میں رہتے ہو جن گلیوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اس شہر میں رہتے ہو جس شہر کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشام جاں سے معطر کیا ہے، تم اس شہر میں رہتے ہو جس شہر میں محبوب کائنات تشریف فرما ہے۔ ان بچوں کو آپ ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، ان کے کپڑے کو چومتے ہیں، چومنے کے بعد پوچھتے ہیں، اچھا یہ بتاؤ میرے آقا کہاں تشریف فرما ہے؟
ہے, میرا محبوب کہاں پر ہے. بچوں نے اشارہ کیا مسجد نبوی شریف میں چلے جائیے. حجرہ عائشہ میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جلوہ گر ہوں گے. حضرت سید الطائفہ اویس کرنی مسجد نبوی شریف پہنچے. وہاں لوگوں سے پوچھا, لوگوں نے اشارہ کیا حجرہ عائشہ وہ ہے. حضرت عائشہ کے حجرے میں جب حضرت اویس کرنی نے دستک دی ہے اور اندر سے آواز آئی ہے, کون ہو؟ حضرت اویس کرنی عرض کرتے ہیں میں وہ ہوں نبی کا دیوانہ, نبی کا عاشق. میں نبی کا دیدار, نبی کو دیکھنے کے لیے, نبی کے جمال جہاں آرا کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہوں. میں اپنے آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. حضرت اویس کرنی سے حضرت سیدہ عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں آنے میں تم نے دیر کر دیا ہے, تھوڑی دیر پہلے آئے ہوئے تھے تو آقا کا دیدار ہو جاتا. تو تمہیں انتظار کرنا پڑے گا, اب تو تمہیں رکنا پڑے گا. حضرت اویس کرنی فرماتے ہیں یہی تو مجبوری ہے, میں آ تو گیا ہوں, بڑی دور سے آیا ہوں, لیکن میں رک نہیں سکتا, میں انتظار نہیں کر سکتا. حضرت عائشہ فرماتی ہے عاشق بہت بڑے بنتے ہو, عاشق اور دیوانے بنتے ہو, اور اپنے آقا کے لیے تم رک بھی نہیں سکتے. حضرت اویس کرنی فرماتے ہیں کہ ہاں میں نبی کا دیوانہ ہوں, نبی کا عاشق ہوں, لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میری نابینا ماں میرے گھر میں تنہا ہے. جب تک میں اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں پورا کر سکتا. بہت خوب, زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت والدین کریمین, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رک تو نہیں سکتا, میں ٹھہر تو نہیں سکتا, میں انتظار تو نہیں کر سکتا, لیکن اے ام المومنین, اے اماں عائشہ ہمارے اوپر تھوڑی سی مہربانی کر دیجئے, ہمارے اوپر تھوڑی سی شفقت کر دیجئے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے آخر کیا چاہتے ہو؟ حضرت اویس کرنی عرض کرتے ہیں میں اپنے محبوب کا دیدار تو نہ کر سکا, میں نے اپنے محبوب کے جلووں کو دیکھ تو نہ سکا, اپنی بظاہر نگاہوں سے اپنے آقا کے جمال جہاں آرا کا دیدار تو نہ کر سکا, لیکن اے امی عائشہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے حجرہ نبی ہی دکھا دیا جائے, میں حجرہ نبی دیکھ لوں تو میں یہ سمجھوں گا میں نے بے شک بے شک. سبحان اللہ. حضرت عائشہ نے زندہ باد, زندہ حضرت باد. عائشہ نے حضرت اویس کرنی کے لیے کمرے کا دروازہ کھولا, خود پردے کی آڑ میں ہوتی ہے, اور اویس کرنی جب حجرے میں داخل ہوتے ہیں تو قربان جاؤ دیوانگی اسے کہتے ہیں, عشق اسے کہتے ہیں. حضرت اویس کرنی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر مبارک پر استراحت فرماتے تھے, کبھی ان بستروں کو کبھی اس بستر کو آپ بوسہ دیتے ہیں, کبھی کمرے کے حجرے کے در و دیوار کو چومتے ہیں, اور جب جانے لگتے ہیں تو فرماتے عرض کرتے ہیں اے امی عائشہ اتنا کرم میں پر اور کر دینا, جب میرے آقا تشریف لے آئے تو ان سے عرض کر دینا کہ آپ کا ایک دیوانہ آیا تھا جو کرم سے چل کر آیا تھا, اور اس کی مجبوری تھی وہ نہ رک سکا, لیکن اپنے دیوانے کو جہاں آپ اپنے صدیق کو یاد کیجئے گا, جہاں آپ اپنے فاروق کو یاد کیجئے گا, جہاں تمام صحابہ کو یاد کیجئے گا, صحابہ میں اپنے دیوانے کا بھی تذکرہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت عائشہ سے اجازت لیتے ہیں اور حضرت اویس کرنی چلے گئے, بے شک بے شک. چلے گئے, اور جیسے ابھی تھوڑی دیر ہوا تھا حضرت اویس کرنی کو جاتے ہوئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اب دیکھو دیوانہ کہتے کسے, دیوانہ کہتے کسے جس کی خوشبو بتا دے کہ میرا دیوانہ آیا تھا, جس کی خوشبو بتا دے کہ میرا عاشق آیا تھا. حقیقت میں دیوانہ اسی کو کہتے ہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ. میرے آقا تشریف لے آئے اور جیسے ہی حجرے میں پہنچے, ابھی حضرت عائشہ نے کچھ عرض بھی نہ کیا, میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ کوئی گھر میں آیا تھا, حجرے کے اندر کوئی داخل ہوا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ایک دیوانہ آیا تھا, ایک عاشق آیا تھا,
جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور جس کا لباس پھٹا پرانا تھا، لباس پر گرد و غبار تھے، لیکن حقیقت میں تو ہمیں وہ مجنون لگ رہا تھا، ہمیں تو وہ پاگل لگ رہا تھا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ میرا دیوانہ، وہ میرا عاشق جو آیا تھا، اللہ نے اسے کیا مقام عطا فرمایا ہے؟ ارے اس کا مقام تو یہ ہے کہ اگر وہ میری گنہگار امت کے حق میں دعا فرمائے گا تو اللہ اس کی دعا کی برکت سے آج امت کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ امت کو بخش دے گا۔ اور آپ صحابہ سے فرماتے ہیں کہ جاؤ میرے اس دیوانے کو تلاش کرو، میرے دیوانے کو ڈھونڈو۔ جب صحابہ جاتے ہیں تب تک حضرت اویس کرنی جا چکے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکے۔ وہ گھر پہنچے اور جب گھر پہنچے تو سورج غروب ہونے والا تھا، لیکن غروب آفتاب سے پہلے حضرت اویس کرنی جب گھر پہنچتے ہیں تو ماں کو آپ بیٹھا ہوا پایا، ماں کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد آپ ماں کے قدم ناز کو پھر اپنے ہاتھوں سے دبانا شروع کر دیتے ہیں، قدموں کو اپنے ہاتھوں سے ماں کے ملنا شروع کر دیتے ہیں۔ ماں نے جیسے دیکھا کہ میرا بیٹا اویس کرنی آ گیا ہے، ماں فرماتی ہے اے بیٹا تم مدینہ منورہ سے واپس آ گئے؟ ہاں امی جان میں واپس آ گیا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم اگر شہر مقدس سے آئے ہو تو اپنے محبوب کا دیدار بھی کیا ہوگا، مجھے یہ تو بتاؤ رسول کا رخ انور کیسا ہے، رسول کا چہرہ کیسا ہے، رسول کی زلف منبری کیسی ہے، ہمارے آقا کا حسن و جمال کیسا ہے۔ حضرت اویس کرنی کے آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں۔ پھر میں کہوں گا کہ آنسو اویس کرنی کا ہے، احساس ماں کو ہوتا ہے کہ میرا بیٹا اگر وہاں گیا تھا تو وہاں علی ہاتھ لوٹا ہے۔ ماں نے احساس کر لیا، فرمایا بیٹا رو کیوں رہا ہے؟ کہا امی جان گیا تو تھا، حاضری تو ہو گئی، لیکن نبی کا دیدار نہ کر پایا، آقا کے جمال جہاں آرا کو دیکھ نہ سکا۔ میرے آقا حضرت اویس کرنی فرماتے ہیں میں نے آقا کو نہ دیکھا۔ ماں نے فرمایا بیٹا تم نے سفر کیا تھا، تھوڑی دیر انتظار کر لیتے، اگر آقا کہیں تشریف لے گئے تھے تو آنے کا انتظار کر لیتے، وہ آ جاتے، ان کے جمال جہاں آرا کا تم دیدار کر لیتے، اس کے بعد آتے۔ حضرت اویس کرنی عرض کرتے ہیں اے امی جان میں رک تو سکتا تھا، لیکن رک جاتا تو مقام صحابیت ہمیں حاصل ہو جاتا، لیکن آپ نے جو وعدہ میں کیا تھا اور ماں سے کیا ہوا وعدہ توڑ کر مجھے مقام صحابیت نہیں چاہیے۔ بے شک بے شک، یہ مقام ہے، یہ مقام ہے۔ اور جانتے ہو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اتنا کہتے ہیں تو ماں نے آپ کی والدہ نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا، بے شک دعا کے لیے اٹھایا، اور اس دعا میں ماں نے جانتے ہو کیا کہا تھا؟ ماں نے کہا تھا کہ اے رب العالمین، اے میرے پروردگار، میرے بیٹے نے میری محبت میں، میرے بیٹے نے میرے عشق میں، میری محبت میں اور میری اتباع کرنے میں، میری فرما برداری کرنے کے لیے اپنے آپ کو نبی کائنات کے دیدار سے روکا ہے۔ اے مولا میں اپنے بیٹے کے حق میں دعا کر رہی ہوں کہ پروردگار تمام دنیا جو ہے مدینے والے کو یاد کرے، مدینے والا تذکرہ کرے تو میرے سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد، میرے بیٹے کا تذکرہ کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں عمر تم جاؤ گے، علی تم جاؤ گے، میرے دیوانے سے ملاقات کرو گے اور میرا یہ تحفہ بھی دو گے، اور پھر میری امت کے حق میں تم دعا بھی کراؤ گے۔ اب یہ پتا چلا عاشق اسے کہتے ہیں جس کو حقیقت میں میرے آقا جس کے عشق کو قبول کر لے، جس کی محبت کو قبول کر لے۔ ہم اپنے آپ میاں مٹھو چاہے کتنا بنتے رہے، حقیقت میں اگر ان آقاؤں نے اپنی بارگاہ میں ہمیں قبول نہ کیا تو ہمارا عشق ہمارے بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے اس ذات کا ادب و احترام کریں، اس ذات کا جس کے وجود سے ہمارا وجود ہوا ہے، جس کے وجود سے ہم دنیا میں آئے اور جس کی وجہ سے ہمارا دنیا میں لوگ جو ہے
ہمارا نام پہچانتے ہیں، ہمیں پہچانتے ہیں، اور اس کا ادب و احترام کرتے ہوئے اگر ہم دنیا میں زندگی گزاریں گے اور اس کے لبوں سے صرف ایک مرتبہ دعا کے کلمات نکل گئے تو ہماری زندگی بھی سنور جائے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی سنور ہو جائے گی، اور ہم عاشق بھی کہلائیں گے، ہم نبی کے دیوانے بھی کہلائیں گے۔ رب فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے فریب دیا ہے، کس چیز نے تجھے فریب دیا ہے اپنے کریم رب کی بارگاہ میں پہنچنے سے، تجھے کس چیز نے روک رکھا ہے، تجھے کس چیز نے دور رکھا ہے اپنے کریم رب کی بارگاہ میں۔ میرے عزیزو، حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے آقاؤں کا تذکرہ کروں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں، ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں رساؤں بساؤں، یہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔